جس طرح گھروں پہ علم لگانے سے پتہ چلتا ہے یہ گھر علی کے شیعہ کا، اسی طرح کردار کو علم بنانے سے پتہ لگتا ہے یہ شیعہ علی کا ہے۔ علم لگانا بڑا آسان ہے، لیکن اصل اپنی صفات کو اصول کربلا میں بدلنا۔ اور آیا امام کے پاس، امام بٹا دیتے نہیں کرنا تجھے نماز، لیکن نہیں، یہ کردار حسین تھا۔ فرمایا ہم آئی ہدایت کے لیے، ہم آئی لوگوں کو سدھارنے کے لیے، مقصد زندگی یہ تھا۔ تو جب تک بخشش کا جذبہ انسان کے اندر نہ ہو، معاف کرنے کا جذبہ انسان کے اندر نہ ہو۔ میں نے بتایا تھا جناب مالک کا واقعہ کل مجلس کی، عرض کیا کہ اے خدا، مالک نے اس کی غلطی کو معاف کیا، تو مالک کی غلطی کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ دیکھیے ادعا کرنا بڑا آسان، مدعی بننا۔ آپ سیاسی ماحول میں دیکھتے ہیں ہر دوسرا بندہ خود کو پاکستانی ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، میں بڑا پاکستانی، وہ کہتا میں بڑا پاکستانی۔ 14 اگست بھی گزری ہے، خوشی کا دن بھی تھا کیونکہ پاکستان آزاد ہوا، اور دوسری خوشی یہ تھی کہ عوام اس حکومت سے آزاد۔ زیادہ خوشی تو اس بات کی تھی کہ عوام اس وقیح، ظالم، قبیح اور ضلالت بھری حکومت سے کیا ہوئی؟ آزاد۔ مدعی دعویٰ کرنا کہ ہمیں بڑی محبت ہے پاکستان سے، ہم بڑے پاکستانی ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ دعویٰ کرنا۔ کئی دعوے کرنے والے آئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے جاننے والے ہیں۔ دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا آسان ترین کام کیا ہے؟ دعویٰ کرنا، ادعا کرنا میں یہ ہوں۔ شیعوں میں بھی کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بڑے مولائی، یہ کہتے ہیں ہم بڑے مولائی۔ بھائی تیرے کہنے سے یا میرے کہنے سے تو کوئی مولائی نہیں بنتا، جب تک وہ نشانی نہ ہو جو اہل بیت نے بتائی نہیں۔ اب کمرہ گرم ہو، آپ بولو بہت ٹھنڈا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، بندہ بولے کہ آپ بیمار ہو، اتنی گرمی ہے اور آپ کہہ رہے بڑا ٹھنڈا ہے۔ سورج نکلا ہوا ہو، بندہ بولے نہیں اندھیرا ہے۔ تو میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے خوف خدا ہے تو یہ دیکھو اللہ کو ناصر مانتا ہے کہ نہیں، لوگوں کے سامنے اچھا ہے یا تنہائیوں میں بھی اچھا ہے۔ اب اہل بیت کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، 3 حصے ہیں اہل بیت کی زندگی۔ وہ رسول ہو یا امام، آخری مجلس ہے، اصل بات پہ جلدی آ جاؤں۔ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اہل بیت کی زندگی کا اہل بیت کے معجزے، ان کی کرامتیں، ان کا علم، ان کی عصمت، ان کا حسب، ان کا نسب۔ لیکن یہ جو پہلا حصہ ہے اہل بیت کی زندگی کا، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ علی امام ہے، میں امام نہیں بن سکتا۔ علی ابن ابی طالب معصوم ہے، میں معصوم نہیں بن سکتا۔ رسول انگلی کی اشارے سے شق القمر کرتے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، بڑے سے بڑا مولوی اور مفتی یہ کام کر نہیں سکتا۔ وہ صاحب وحی تھے، ہم صاحب وحی نہیں بن سکتے۔ وہ معجزے کرتے تھے، اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، میں اپنی ٹھوکر سے کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تو اہل بیت کی زندگی کا پہلا حصہ، ان کے معجزے، ان کی کرامتیں، ان کی جنگیں، جو مخصوص فضائل ہیں محمد اور آل محمد کے، وہ ہمارے اندر نہیں آ سکتے۔ جو اللہ نے ان کو دیا سو دیا۔ فرمایا علی مثل کا مثل الکعبہ، تیری مثال کعبے کی طرح ہے۔ اب دنیا مانے یا نہ مانے علی کو امام، لیکن دنیا کے نہ ماننے سے علی کی فضیلت جاتی نہیں ہے۔ دنیا بولے سورج نہیں ہے، دنیا کے بولنے سے کیا ہوگا؟ جو ہے وہ ہے۔ فرمایا تیری مثال کعبے کی طرح ہے۔ کعبہ کسی کے در پہ نہیں جاتا، دنیا کعبے کے در پہ جاتی ہے۔ امام کسی کے در پہ نہیں جاتا، دنیا کو امام کے در پہ آنا چاہیے۔ اور اگر کعبے کے پاس جائے گا تو حاجی کہلائے گا، علی کے در کا نوکر بنے گا تو مومن کہلائے گا۔ پہلا حصہ معجزے، کرامتیں، علم اہل بیت، یہ ہم اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ لینے دینے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہم بن
نہیں سکتے کہ امامت ان کا خاصہ ہے، عصمت ان کا خاصہ ہے، علم لدنی اللہ نے ان کو دیا ہے، کوئی بندہ اپنے آپ اپنے وجود میں یہ صفات پیدا نہیں کر سکتا۔ دوسرا حصہ اہل بیت اور انبیاء کی زندگی کا کہ وہ کپڑے کون سے پہنتے تھے، کھانے کون سے کھاتے تھے، برتن کون سے تھے، سواریاں کون سی تھیں، بستر کیسا تھا، گھر کیسے تھے، اس کا بھی پریکٹیکلی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ اب جیسے امیر المومنین کا گھر تھا، ہمارے گھر ہیں ویسے، کوئی فلیٹ میں، کوئی بنگلوں میں، کوئی سیمنٹ کے گھر، اس زمانے میں تو سارے گھر کیا تھے، کچے تھے۔ علی اور اہل بیت مثلا رسول خدا کی سواری گدھا تھا، خچر تھا، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا۔ آج کون سا مسلمان ہے جس کی سواری اونٹ ہے، جس کی سواری گھوڑا ہے، جس کی سواری خچر ہے؟ کسی کی نہیں ہے۔ آج کون سا شیعہ، کون سا مسلمان ہے جس کے کپڑے علی ابن ابی طالب جیسے؟ یہ فیکٹریوں سے نکلے ہوئے کپڑے اس زمانے میں دھاگے سے دھاگا بندھا ہوا پرانی ٹیکنالوجی کے کپڑے تھے۔ آج کون سا شیعہ ہے جو ویسے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے جیسے برتنوں میں امیر المومنین کھانا کھاتے تھے؟ وہ مٹی کے برتن ہوتے تھے، آج شیشے کے گلاس ہیں، پلاسٹک کی پلیٹیں ہیں۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے اہل بیت کی زندگی کا، اس سے بھی عملاً پریکٹیکلی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اپنے زمانے کے حساب سے کپڑے پہنتا ہوں، اپنے ماحول کے حساب سے کپڑے پہنتا ہوں، اپنے معاشرے کے حساب سے کھانا کھاتا ہوں۔ اب کوئی مسلمان بولے بھائی ہم آج کے بعد بریانی نہیں کھائیں گے کیونکہ مصطفیٰ نے نہیں کھائی تھی، ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ نبی نے نہیں کھائی تھی۔ ہے کچھ بے وقوف ایسے جو دوسرے حصے کو بڑا فالو کرتے ہیں، بھائی نبی مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے لہٰذا مٹی کے برتن میں پیئیں گے، یا کہا جاتا ہے ان کی زلفیں کیا تھیں، بڑی بڑی تھی۔ اپنے معاشرے کے حساب سے اس زمانے میں بال بڑے رکھے جاتے تھے، یہ نہیں کہ صرف نبی کی زلفیں بڑی تھی، جو مد مقابل دشمن تھے ان سب کی بھی زلفیں کیا تھیں، بڑی تھیں۔ اگر کہا ہو رسول نے کہ بڑے بال رکھو، اگر کہا ہو کہ مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ، اگر کہا ہو کہ مٹی کے گھر بناؤ، اگر کہا ہو کہ تمہاری سواری خچر ہونا چاہیے تو پھر عمل کرنا بنتا ہے۔ لیکن اگر رسول نے کہا ہی نہیں ہے، اپنے زمانے کے حساب سے کھانے تھے، کپڑے تھے، اور مسلمان یہ بولے کہ نہیں نبی مٹی کے برتن میں کھاتے تھے، ہم مٹی کے برتن میں کھائیں گے، نبی کی زلفیں بڑی تھیں، ہم زلفیں بڑی رکھیں گے، نبی مثلا سب زمامہ پہنتے تھے، ہم بھی کیا کریں گے، سب زمامہ پہن لیں گے، سب وہ کام کریں گے۔ لیکن وہی بندہ راڈوں پہ سوار ہوتا ہے تو خچر بھی تو رکھ لے، پھر گدھا بھی تو رکھ لے، ہاں پھر اے سی کیوں چلاتا ہے، نبی کے زمانے میں اے سی نہیں تھی، پھر پنکھا کیوں چلاتا ہے، نبی کے زمانے میں پنکھا نہیں تھا۔ یہ وہ دقیانوسی سوچ ہے جس نے مسلمانوں کو پیچھے رکھا۔ تو پہلا زندگی کا حصہ ان کے معجزے، ان کی کرامات، ان کا علم، ان کا مقام جس کا ہماری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے، یہ مقام ان کا تھا، یہ فضیلت ان کی تھی۔ دوسرا، زمانے کے حساب سے کپڑے پہنتے تھے۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، ایک آیا کوئی صوفی ٹائپ بندہ اور کہنے لگا فرزند رسول دیکھیے میرا لباس، میں نے وہی پہنا ہے جو آپ کے بابا پہنتے تھے، جوتی پھٹی ہوئی ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، لیکن آپ نے بہترین لباس پہنا ہے۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں میرے بابا کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے۔ وہ اپنے زمانے کے حساب سے پہنتے تھے، بابا علی غریبوں کے بیچ میں رہتے تھے، لہذا جو غربا کی بستی میں رہتا ہے اس نے امیروں والی عادتیں نہیں اپنانی چاہیے، غریبوں جیسا لباس پہنتے تھے۔ لیکن جس معاشرے میں میں رہتا ہوں الحمدللہ مسلمان معاشی طور پہ مضبوط ہیں، سارے بہترین زندگی گزارتے ہیں، لہذا جس معاشرے میں رہتے ہو ویسا لباس پہننا چاہیے۔ اب تیسرا حصہ اہل بیت کی زندگی کا اصول زندگی اہل بیت ہیں جس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے لینا دینا بنتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ لباس کیسا پہنو، اصل بتا دیا کہ اے مومن، اے جماعت، اے خاتون، اگر لباس پہننا ہے تو اصل یہ ہے لباس حیا پہنا کرو۔ کیا بتایا؟ اصل بتا دیا، رول بتا دیا، لباس پہنو، قانون بتایا، لباس پہنو اپنے حساب سے، پنجاب کے ہو، ایران کے ہو، انڈیا کے ہو، کہیں کے بھی افریقہ کے ہو، ہر ثقافت اپنی ہوتی ہے۔ لباس پہنو پر کون سا لباس؟ لباس حیا پہنو۔ جوان لباس پہنو، لباس حیا، خاتون لباس پہنو، لباس عفت۔ اصل بتا دیا کہ پانی پینا ہے پانی پیو، کوئی بھی گلاس ہو پانی پیو، لیکن اصول یہ ہے ایسا گلاس ہو جس کے اندر درار نہ ہو، ٹوٹا ہوا گلاس نہ ہو۔ اصل بتا دیا کہ مولا کیوں؟ فرمایا جس گلاس میں درار ہوتی ہے اس کے بیچ میں شیطان
بیٹھ جاتا ہے۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں شیطان سے مراد ابلیس ہے۔ بھئی ابلیس شیطان ضرور ہے، پر ہر شیطان ابلیس نہیں ہے۔ ہر ابلیس شیطان ہو سکتا ہے، پر ہر شیطان ابلیس نہیں ہو سکتا۔ شیطان کسے بولتے ہیں؟ جو شرارت کرے۔ شیطان کسے بولتے ہیں؟ جو نقصان پہنچائے۔ بعض اوقات والدین بولتے ہیں مولانا میرا بیٹا بڑا، یہ تھوڑی ابلیس ہے، لیاذ باللہ شیطان ہے۔ شیطان کا مطلب نقصان دیتا ہے، کبھی برتن توڑتا ہے، کبھی نیند خراب کرتا ہے، کبھی سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھاتا ہے، کبھی ہمسایوں کو تنگ کرتا ہے، تو اس کی حرکتیں شیطانی ہیں، مطلب اذیت دیتا ہے لوگوں کو، لہذا شیطان ہے۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے، نقصان دے، وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اب جراثیم کو بھی شیطان بولا گیا۔ گلاس ٹوٹا ہوا ہوگا، درار ہوگی، بیچ میں جراثیم چلے جائیں گے، گندگی چلی جائے گی، بچے پئیں گے تو بیمار ہوں گے۔ اصول بتایا، پانی بھر کے رکھو گلاس میں تو رات کو ڈھانپ کے رکھا کرو۔ اگر سر کھول کے رکھو گے جتنے جراثیم ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے؟ پانی میں چلے جائیں گے۔ پیاز اگر بند ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر توڑ کے رکھو گے تو سارے جراثیم اس میں چلے جائیں گے۔ فرمایا مکروہ ہے، اس میں شیطان آ جاتا ہے، مطلب تیرا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ شیطان ہر وہ چیز جو انسان کو کیا کرے؟ نقصان دے۔ اصول بتایا، لباس پہنو لباس حیا، لباس عفت، گلاس ایسا ہونا چاہیے، اصل بتا دیا۔ فرمایا کھانا جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن 3 اصولوں کا خیال رکھو۔ کھانا وہ کھانا جو حلال ہو، اصل بتا دیا، حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو۔ یہ 3 صفات اگر کھانے میں پائی جائے، اب وہ نہاری ہو، وہ بریانی ہو، وہ پائے ہوں، جو بھی ہو، لیکن صفات کیا ہونی چاہیے؟ 3 صفات۔ حلال ہونا چاہیے، ذبیحہ صحیح ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو لے کر آئے تم نے صحیح سے دھویا نہیں، خون لگا ہوا ہے، نہیں، کھانا پاک ہونا چاہیے۔ طیب ہونا چاہیے۔ طیب کیا ہے؟ حلال کا تو سب کو پتا ہے، پاک کا بھی سب کو پتا ہے۔ طیب کیسے بولتے ہیں؟ کسی نے مولانا طیب کا مطلب لذیذ ہو۔ میں نے کہا لذیذ نہیں ہے بندہ خدا، اب لذیذ تو بنانے والے پر وہ کیسا بناتا ہے۔ طیب کا مطلب ایسا کھانا جو صحت مند کھانا۔ آج ہم جتنے کھانے بچوں کو کھلا رہے ہیں ٹرافیوں کی صورت میں، اور جب سے یہ، اب آپ کے یہاں تو انشاءاللہ ماحول اتنا نہیں بنا ہوگا، جب سے یہ اپلیکیشن آ گئے، برگر کھلائے جا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کھلائے جا رہے ہیں، اللہ نے پیسہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے؟ طیب کھانے نہ کھلائے۔ فرمایا دیکھ کے بناؤ، پکاؤ، یہ کھانا صحت کے لیے مفید بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ مضر ہے تو وہ شیطانی کھانا ہوگا۔ جس طرح ٹوٹے ہوئے گلاس کے اندر شیطان ہے، اسی طرح برگر کے اندر بھی کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اسی طرح اس پزا کے اندر کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اب بعض اوقات لوگ سوچتے نہیں کہ واقعاً اللہ نے کھوپڑی کس چیز کے لیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بس مریں گے، اللہ پوچھے گا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا جس طرح سیل پیک تو نے ڈبہ پیک دماغ دیا تھا، بالکل ڈبہ پیک واپس ہم نے 1 سیکنڈ بھی اسے استعمال نہیں کیا، خدا بالکل پیک دیا تھا اور پیک واپس، اور خدا اللہ کہتا ہے اسی طرح پیک کر کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ دماغ خدا نے انسان کو کس لیے دیا؟ استعمال کر بندے خدا، دیکھ کر کھا کیا کھا رہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھ کے کھا کیا کھا رہے۔ اب یہ بات کوئی کہنے کے بھی خدا کہہ رہا دیکھ کے کھا، ایک کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے کھائے، پھر اللہ کیوں کہہ رہا دیکھ کے کھا؟ ہر بندہ آنکھیں کھول کے کھاتا ہے، کوئی اپنی آنکھیں بند نہیں، دیکھ کے کھا کہ حلال ہے کہ نہیں، پاک ہے کہ نہیں، طیب ہے کہ نہیں۔ یہاں تو الحمدللہ لوگوں کی صحتیں اچھی ہیں۔ ہم کسی شہر میں گئے، کسی مومن کے گھر میں، اس کے بچے پہ نگاہ پڑی، بالکل ایسے جیسے کوئی بھینس کا بچہ، 3-3.5 من کا شاید اس کا وزن، ایج کتنی مولانا؟ کیا 14 سال کا، 15 سال۔ میں نے کہا اس کی صحت سے لگتا ہے یہ برگر کھاتا ہے۔ اب جو کھاؤ کے شکل ویسی بن جائے گی، مرغیاں کھاؤ کے شکل مرغوں جیسی بن جائے گی۔ کھانے سے پتا چلے۔ میں نے کہا ادھر تو اب مومن متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، بچہ ماشاءاللہ بڑا بااخلاق ہے، اب سمجھ رہے صرف دین کا مطلب نماز ہے، نہیں،
تہذیب اہل بیت کا مطلب ہی تیرے گھر، تیرا برتاؤ، تیری رفتار ویسا ہونا چاہیے جیسا اہل بیت علیہ السلام کا تھا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا، امام زمانہ ظہور ہو جائیں گے، ظہور کرے تو تیرا بچہ کہاں فٹ رکھیں گے، یعنی کہاں اس کو جنگ ہوگی، کہاں اس کو لگائیں گے، دوڑ یہ سکتا نہیں۔ ہاں ایسا سپاہی امام زمانہ چاہیں، فٹ ہونے چاہیے بچے، انسان کو پتا ہو واقعا میرا وجود، یعنی میرے وجود میں اگر تہذیب اہل بیت نہیں، کیونکہ اصول اہل بیت جو زندگی کا تیسرا حصہ ہے اسے ہم فالو نہیں کرتے۔ جب تک یہ تیسرا حصہ ایکٹیو نہیں ہوتا، بے انتہا مومن